الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کانٹوں کو پیدا فرمایا تو کانٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیری ایک صفت ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا. اے مولا میرے اندر کانٹے ہیں، عیب ہے جسے چبھ جاؤں پریشان ہو جاتا ہے. مولا تیرا جب نام ستار العیوب ہے تو آخر تو نے میرے اوپر پردہ کیوں نہ ڈالا؟ میں کانٹا ہوں، سب پہ ظاہر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانٹے کے اوپر پھولوں کو پیدا فرما دیا. جہاں کانٹے ہوتے ہیں وہاں پھول ہوتا ہے، جہاں پھول ہے وہاں کانٹے، اور جہاں صرف کانٹے ہوں تو اسے لوگ توڑ کر پھینک دیتے. کیا کسی باغ کے اندر کانٹے کے ساتھ پھول ہو تو کیا انسان کانٹوں کو اٹھا کے پھینکتا ہے یا پھولوں کے ساتھ جما کے رکھتا ہے؟ یعنی پھول ہے تو ساتھ میں کانٹے بھی. تو مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہاں کانٹا لیکن اللہ اور وہ پھول کی صحبت میں رہنے لگا تو کہا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. اسی طرح حضرت شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا گنبد کے اوپر پھول بھی ہیں اور ساتھ میں وہ پھول گھاس سے بندے ہوئے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے گھاس کو مخاطب کیا اور کہا اے گھاس تو ایک غلیظ اور نہ جانے کتنی گھٹیا چیز ہے اور پھولوں کی صحبت میں بیٹھی ہے. تو کہا وہ گھاس نے مجھے کہا اے سعدی مجھے مت دیکھ، میں کس کی صحبت میں بیٹھی ہوں، کس کی صحبت میں رہ رہی ہے دیکھ. کہا اسی طرح کانٹے کو نہ دیکھو، کانٹا جس کی صحبت میں رہ رہا اسے دیکھو.
کہا جب پھول مقبول ہوتا ہے تو کانٹا بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اگر پھول مقبول اس کے ساتھ گھاس بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین وہ بھی کہتے ہیں اگر اللہ والے یہ پھول کی طرح ہے، ہم کانٹے کی طرح ہے، اگر سے ہم گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو قبول کرتا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اگر سے ہم کانٹے ہیں لیکن خواجہ دانا تو پھول ہے، اگر سے ہم کانٹے ہیں لیکن غریب نواز تو پھول ہے۔ اگر ان پھولوں کو سے محبت ہو جائے گی، پھولوں کی صحبت مل جائے گی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی قبول فرما لے گا، قبول کرے گا نا۔ اور پھر کہا گیا ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، حدیث پاک میں کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان بدبخت نہیں ہوتا، وہ نیک بخت ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی جو ہماری محفل خواجہ دانا علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور خواجہ دانا علیہ الرحمت و رضوان کا فیضان جاری فرمائے۔ ان کے صدقے جو ہمارے بچے نوجوان ساتھی اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں خوب برکتی عطا فرمائے۔ آئیے انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے آقا و مولا فخر موجودات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ قرار کون و مکان، باعث تسکین السجا، محبوب رب دو جہاں، علی سے بے کساں، شارع ساز دردمندہ، آمنہ کلال و حفیدات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہروار میں اپنی عقیدت اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے بابا قبلہ درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہ صلی اللہ محمد طب القلوب و دوائها وعافی الابدان و شفائها و الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور سے حضرت ابی ابن کعب کہتے ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے ٹائم ملتا ہے اس ٹائم کا میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا جو تمہارا جی چاہے۔ کہا حضور جو ٹائم ملتا ہے رات و دن میں اس کا اگر 4 کر لو، یعنی 4 حصے کر لو، ایک حصہ اگر آپ پر درود پاک پڑھو تو کیسا رہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر اس درود پاک کو اگر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا حضور اب میں اپنے وقت کا 2/3 کروں گا، 3 حصے کروں گا، ایک حصہ اپنے کام کے اور 2 حصے میں آپ پر درود پاک پڑھوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہا تیرا دل جو چاہے، لیکن اگر اسی کو بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر۔ کہا حضور اب مجھے جو ٹائم ملے گا اس ٹائم کا آدھا ٹائم، پہلے آدھا، نصف اور چوتھائی، اب کہا حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہا تیرا دل جو چاہے لیکن اگر اسے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رات اور دن میں جو مجھے ٹائم ملے گا سارا کا سارا ٹائم آپ پر درود و سلام پڑھنے میں گزار دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے کیا بشارت دی؟ کہا سن، کہا
تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبک، کہا یہ تو تیرے لیے بڑا بہتر ہے، کہا اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے دنیا اور آخرت کے غموں سے تجھے نجات دے گا اور اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ پتہ چلا بندہ اگر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے تو دنیا اور آخرت کے غموں کا علاج بھی ہو جاتا ہے، ہر درد کی دوا ہے اور تعویذ ہر بلا ہے، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا چاہیے نا، عاشقوں کی طرح درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ورد الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چونکہ ہماری محفل شہنشاہ سورت سید جمال الدین عرف خواجہ دانا علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہے، تو ایک شاعر نے جو کلام لکھا ہے اسے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو سورت کی سرزمین سے بیٹھ کر میرے خواجہ دانا تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہا شاعر کہتا شمع وحدت کا پروانہ میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ اصل میں دانا کہتے ہیں نا عقل مند کو، ہوشیار کو، ہوشمند کو، بہت چالاک، بہت مائنڈڈ انسان۔ دانا کس کو بولتے ہیں؟ مائنڈڈ، دماغ انسان کو، سمجھے نا؟ جس طرح بہلول دانا وہ بھی بڑے عقل مند تھے، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اسی تھے، نہیں وہ بہت عقل مند، سمجھے نا؟ وقت کے قاضی بھی ان کے پاس باتیں پوچھنے آتے، تو اب یہ سمجھ لینا جیسے خواجہ دانا کو دانا کو بہت مائنڈڈ، بہت عقل مند، بہت ہوشیار۔ تو شاعر کہتا شمع وحدت کا پروانہ میرا خواجہ دانا ہے دانا، مستی حق کا مستانہ میرا خواجہ دانا ہے دانا، اور صفت آل پیغمبر ہے، فخر شبیر و شبر ہے۔ صفت اصل میں کہتے اولاد کو، چونکہ حضرت سید جمال الدین اور خواجہ دانا علیہ الرحمہ یہ مولائی کائنات علی مرتضیٰ حسن حسین کی اولاد یعنی سید ہے، وہی کا صفت آل پیغمبر ہے، فخر شبیر و شبر ہے، مصطفیٰ جس کا ہے نانا میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ وہ دلوں میں معظم ہے، وہ وسیع غوث اعظم ہے، وہ حقیقت میں ہے دانا میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ اس پہ ہے یہ جہاں روشن، یہ زمین آسماں روشن ہے، بظاہر و مستانہ میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ وہ عالم ہے شریعت کا، وہ واقف ہے طریقت کا، وہ عالم ہے شریعت کا، واقف ہے طریقت کا، رمز سے حق کا ہے وہ دانا میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ اور جسے چاہے امارات دے، جسے چاہے وہ غربت دے، دست حق کا ہے دستانہ میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ زندہ تیرے کرم سے ہوا دانیال کا وہ شہزادہ، زندہ تیرے کرم سے ہوا دانیال کا وہ شہزادہ، شان ہے یہ فقیرانہ میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ اصل میں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ابھی شعر ہے بعد میں سمجھا دوں گا آپ کو۔ یعنی ایک بچہ، ایک بندہ ہے دانیال، اس کا بیٹا ہے تیمور، اس کو حضرت خواجہ دانا نے کیسے زندہ کیا انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ دانیال کون تھا اسے بھی بتاتا ہوں۔ اسی کو نقشہ کھینچا ہے، کہا زندہ تیرے کرم سے ہوا دانیال کا وہ شہزادہ، شان ہے یہ فقیرانہ میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ اور کھلتا ہے در مغفل بھی خود بخود اس کے روزے کا، منکروں کو بھی دکھلاتا ہے میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ ہے دعا عرس میں آ کر کرنا، کرے تیری سا فنا جوہر، اس کا کوئی نہیں دانا میرا خواجہ دانا ہے دانا۔ آئیے ان کی سیرت سماعت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ حوالے اگر کسی کے آستانے پر جائے، اگر اس کی سیرت آپ کو پتا ہو تو اور الگ ہی لطف آتا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ حضرت سید جمال الدین خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان یہ سورت کے اندر آپ کا مزار پاک. اب ان کی اگر آپ سیرت سنیں اور آپ کون ہیں، انشاءاللہ آپ کے دل میں ان کی عقیدت اور بڑھ جائے. حضرت خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان آپ ایران کا ایک صوبہ اسٹیٹ جسے خراسان کہا جاتا تھا اس زمانے میں، آج افغانستان میں شامل ہے. خراسان ایک اسٹیٹ، اس کا علاقہ خوارزم اور اس کا ایک گاؤں جسے جنوب کہتے ہیں. آپ وہاں 898 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش علیہ الرحمن. آپ کے والد ان کے دادا کا نام حضرت سید اسماعیل علیہ الرحمن. جب حضرت خواجہ دانا علیہ الرحمن کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا حضرت سید اسماعیل علیہ الرحمن نے آپ کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کی، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش علیہ الرحمن نے آپ کا نام سید جمال الدین رکھا. اب جب آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی، یعنی 2-3 ماہ ابھی ہوئے تھے، ایک دن آپ کے والد حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ الرحمن نے اپنی بیوی کو کہا بیگم سنو، یہ ہمارا جو بچہ ہے اس کا نام ہم نے سید جمال الدین کو رکھا ہے، لیکن اس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار، بڑا مائنڈڈ ہوگا، کا بڑا دانا ہوگا. اس کے بعد سے آپ کے نام کے ساتھ سید جمال الدین اور خواجہ دانا یہ لگا دیا گیا. اب آپ سوچیں، آج ہندوستان کے اندر خواجہ دانا آپ کا لقب اتنا مشہور ہو گیا، آج بہت کم لوگ جانتے کہ آپ کا نام سید جمال الدین. اب حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش علیہ الرحمن آپ بڑے جنگجو بھی تھے، اور صوفیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے آپ بہت بڑے مجاہد تھے. آپ جنگوں کے اندر لڑنا، یہ ساری چیزیں کرنا، اور بہت ہی بہادر انسان تھے. جب اس زمانے کے اندر ایران کے بادشاہ اسماعیل صفی جو شیعہ بادشاہ تھا، اسے جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر آپ اپنی بیوی کو ساتھ ملے اور اپنا 4 ماہ کا بچہ یعنی سید جمال الدین خواجہ دانا کو بھی ساتھ ملی، اور جنگل میں ایک جھوپڑی بنا کر اس کے اندر آپ نے رکھ دیا. اب اس کے بعد آپ جنگ کے اندر چلے گئے. آپ جنگ میں گئے تو آپ جنگ میں جانے کے بعد وہیں شہید ہو گئے. اب شہید ہونے کے بعد آپ نے اپنے مرید خاص حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا، جو آپ کے خلیفہ بھی تھے، آپ کے مرید بھی تھے، شاگرد خاص بھی، کہا بیٹا خواجہ حسن عطا، کہا جاؤ میری بیوی جو ہے نا، میرے وصال کے بعد، شہید ہونے کے بعد میری جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہی، اسے بھی دار ثانی کو کوش کر دار بقا کو آنا ہے، یعنی مجھ سے ملنا چاہتی ہے. اور میرا ایک 4 ماہ کا بچہ ہے، اس 4 ماہ کے بچے کی جا کر پرورش کرو اور اس کی جا کر اچھی تعلیم اور تربیت دو. حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حضور کو کہاں ملیں گے؟ کہا فلاں مقام پر جو وہاں سے 3 دن کی مسافت تھی، کہا وہاں پر فلاں جنگل میں جاؤ، ایک کٹیا ہے، جھوپڑی، اس کے اندر ملیں. حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلے اور آنے کے بعد وہاں جو جھوپڑی تھی اس کے قریب میں پہنچے. آواز سی ہے، کہا اے پیرانی ماں، کہا میں اندر آنا چاہے تو مجھے اجازت عطا فرمائے. کوئی آواز نہ آئی. دوسری مرتبہ پھر آواز سی، کہا پیرانی ماں، بیگم صاحبہ، میرے پیر صاحب کی بیگم صاحبہ، پیرانی ماں. آواز کیا، کوئی اندر سے آواز نہ آئی. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آواز سی، کہا پیرانی ماں، میری پیر کی بیگم صاحبہ، میں اندر آنا چاہتا. کوئی آواز نہ آئی. جب آواز نہ آئی تو آپ نے کہا اب آخری بار آواز دے رہا ہوں، اگر اندر سے آواز نہ آئی تو اندر آ جاؤں گا. بیگم صاحبہ پیرانی ماں کی پیرانی ماں. آپ نے آواز سے، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی. آپ اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھا؟
ایک 4 ماہ کا بچہ وہاں قریب میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر ان کی ماں یعنی پیرانی ماں کا وہاں انتقال ہو گیا۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہاں جنگل ہے، یہاں جنگل بیابانہ سے کوئی نظر نہیں آ رہا، آخر کی تجہیز و تکمیل کی سوچ پر کی جائے۔ خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان ہو کر کے آپ باہر نکلے، دیکھا ایک عورتوں کی جماعت وہاں سے چل کے آ رہی۔ خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہماری پیرانی ماں کا وصال ہو گیا، چل کے انہیں غسل دو۔ کہا اسی لیے آئی اور آنے کے بعد تجہیز و تکمیل کی نہلایا دھلایا دفنایا اور اس کے بعد خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی نے دفنا بھی دیا۔ آنے والے کوئی اور نہ تھے بلکہ جنت کی حوریں، جنت کی حوریں تھی، اور سید ذاتی کو آگے غسل دیا، کفن دیا اور اس کے بعد دفنایا۔ اور حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ تعالی پریشان ہوئی، آخر 4 ماہ کا بچہ، اسے دودھ کا انتظام کیا جائے۔ آپ ادھر ادھر آتے ہیں جاتے ہیں ساری جگہ، کہیں نظر نہیں، کوئی نظر نہیں آتا، آخر کیا کیا جائے؟ آپ نے مصلی بچھایا، عورت کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ، اے مسبب الاسباب، اے سببوں کے سبب پیدا کرنے والے رب، کہا میرے پیر صاحب کا بیٹا ہے، یہاں پر کوئی دودھ پلانے والا نظر نہیں آتا ہے، اس کے لیے غیر سے انتظام فرما۔ اللہ اکبر، جیسی آپ نے دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، کیا دیکھا؟ سید جمال الدین خاندان علیہ رحمہ کے پاس ایک خطرناک قسم کا جانور جو دودھ پیا نظر آ رہا ہے۔ آپ وہاں سے دوڑے دوڑے آئے، دیکھا کوئی اور نہیں بلکہ وہاں پر ہیرنی جو ہے نا حضرت خواجہ حسن کو دودھ پلا رہی، خواجہ حسن رحمت اللہ تعالی کی ہیرنی دودھ پلا رہی۔ اب اس کے بعد سے صبح و شام کا یہ معمول بن گیا، صبح بھی ہیرنی آتی دودھ پلا کر جاتی، شام کو، یہاں تک کہ 2 سال کی مدت جب رضا یعنی دودھ پلانے کی عمر ختم ہو گئی، جب تک ہر دن وہاں سے ہیرنی آتی دودھ پلاتی اور چلی جاتی۔ اللہ اکبر، اب یہاں پر رک کر ایک کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سوچیں ذرا، قدر و درود پاک پڑھیں۔ اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سوچیں، حضرت بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمہ کے مرید تھی اور وہ پیرانی ماں تھی، لیکن جب مرید بھی آیا نا، آ کر کے دروازے پر دستک دی، یہ نہیں کسی کا اندر چلا گیا میری پیرانی ماں تو نہیں، پہلے دستک دی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی پیر کتنا بھی بڑا پیر بن جائے، لیکن اگر آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، اس کو ہاتھ چھونے کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آج بہت سارے پیروں کے ہاتھ جا کے چھونا شروع کر دیتے، بہت ساری عورتیں چھونے شروع کر دیتے، یاد رکھیں اس کی اجازت قطعاً نہیں۔ یاد رکھیں سب سے بڑے پیر غوث اعظم ہیں، کیا کبھی غوث اعظم نے کسی عورت سے ہاتھ چموایا؟ غوث اعظم پیروں کے پیر ہے۔ آج کو پیر تو کوئی بھی بنا گھومتا ہے، کوئی بھی پیر بن جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے جس کے اندر 4 شرطیں ہوں وہی پیر بن سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، دوسرا اس کا سلسلہ صدر نسب جا کے غوث اعظم سے ملتا ہو یعنی حضور سے ملتا ہو، اور تیسرا یہ وہ بظاہر کوئی فاسق مولد نہ ہو، کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو، یعنی نہ نمازوں کا چھوڑنے والا، نہ شریعت کی بے حرمتی کرنے والا ہو۔ چوتھا یہ کہ اس کے اندر اتنا علم ہو جو شریعت کے مسائل نکال کر اپنے امت کی، اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو بتا سکے۔ یہ سب سے بڑے پیر غوث اعظم نے شرط بیان کی، کہا جس پیر کے اندر 4 شرطیں وہی پیر بن سکتا ہے، ورنہ وہ پیر بننے کے لائق نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں آ کر کے کوئی پوچھا نہیں، کیا پوچھا پہلے تب جا کے اندر یہ نہیں کسی کا اندر چلے گئے، بتایا کہ اگر صاحب کے پیر صاحب کی بیوی ہے تب اس کا عقب وہ پردہ ضروری ہے، اور اگر آپ کے پیر صاحب آ گئے آپ کی بیوی کو پردہ ضروری ہے۔ بہت ساری عورتیں ٹوٹی پڑی، پیر صاحب ہاتھ چھوڑے، وہ کیسا پیر نہیں، وہ شیطان پیر نہیں، وہ شیطان ہے جو عورتوں سے ہاتھ چھمائے۔
इसलिए कि शरीयत का 5 साल जब तक ना वो कभी भी पीर बन ही नहीं सकता है। और इसके अलावा ये भी आप देखें, जिसको दूध पिलाने के लिए हिरनी आ रही हो जंगल से, कितने बाकरामत वाली है, लेकिन आपके वालिद कहते हैं, ख्वाजा हसन अपने मुरीद को कहता कहा मेरे बच्चे को जाकर बेहतरीन तालीम भी देना, तरबियत भी देना। समझे ना, ये नहीं कि पीर साहब के बेटे नहीं इल्म जरूरी नहीं। आज बहुत सारे पीरों के बेटे बैठ जाते हैं, नहीं होता ना कुछ, बस पीर साहब के बेटे। बहरहाल इल्म हासिल करना ये जरूरी है। अब हज़रत ख्वाजा हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह 12 साल तक उनकी तालीम और तरबियत, 12 साल तक तालीम और तरबियत की, इल्म ज़ाहिरी भी सिखाया, इल्म बातिनी भी सिखाया। जब 12 साल करीब आ गया, और यहां पर ये भी आप देखिए, अकीदे की बात देखिए, ख्वाजा हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किसको वसीयत की? अपने मुरीद ख्वाजा हसन अता को, बादशाह पर्दापोश ने, इन्हें ख्वाजा दाना के वालिद साहब ने उनके अपने ख्वाजा दाना के ये जो पीर रहे बाद में, उनको वसीयत की और कहा आलम ख्वाब में, अच्छा मुझे बताए, दुनिया से इंसान जब चला जाए तो क्या दुनिया के हालात पता होते? कहते तो मर गया, खत्म बात। अरे भाई, ये आका इस्लाम पर एतराज करते हैं। जब हजरत बादशाह पर्दापोश ख्वाजा दाना के वालिद साहब है, आप आलमे अरवाह आलम बरसक में हैं, समझे ना, वहां रहकर पता कर रहे हैं कि मेरी बीवी का इंतकाल होने वाला है, उसे वसीयत नहीं कर रहे हैं। अगर ख्वाजा दाना जान सकते हैं तो ख्वाजा दाना का जो आका मेरे आका है, वो हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका, क्या हमारे हाल को नहीं जान सकते? जान सकते ना। हाँ।